بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوا تو وہ نیک بخت بے دل لرزاں کی طرح تھر تھرانے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جری لگ جاتی ہے، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف اور دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف النفس بعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذاب کا خیال ہے۔ اس برے کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بعد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ حقیقی محسن قدیمی کی یہ نمک حرامی ہوگی۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہیں کی۔ ہائے حاجت اور فکر و فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اسی کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچوت دامن پر دبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، مجھے خدا کا خوف اندر ہی اندر گلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح مجھے چبھ رہا ہے۔ ہائے آج کا دو گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت مآب خاتون کی پر اثر بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر اتنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں اپنا گھر کر لیتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتا ہے۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا، وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کر کے اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزا ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالوں میں گزری ہوئی ہے، میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا ہے۔ اللہ کا خوف کبھی بھی اپنے پاس بھٹکنے نہ دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہائے میرے مالک، مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ اور ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں کیا حال ہوگا میرا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس بھی نہیں بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا، پھر گریہ زاری کے جناب باری تعالیٰ توبہ استغفار کرتا ہوں اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہوں، دامن و امید پھیلا کر دستے دعا دراز کرتا ہوں۔ یا رب العالمین، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن و عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قبل کے گناہ معاف کر دیے۔ تو دیکھا دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہوا انسان کتنا بھی زیادہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے دور رہنے اور نیکیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔